ریسرچ کا کلچر ڈیولپ کرنے کے لیے کیا کیا جائے، یہ جاننے کے لیے ہم نے کچھ ایکسپرٹس سے بات کی ہے. چلیے آپ کو بتاتے ہیں. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے. موجود ہیں مہر، آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. یہ بتائیے گا کہ ہماری جو یوتھ ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، وہ ریسرچ کی طرف اس کا رجحان کم ہے، اس کی کیا ریزن ہے اور ہم کیا کریں، کیا کیا جائے ایسا کہ ریسرچ کی طرف اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف پریکٹیکلی ہمارے معاشرے کو لے کے جایا جا سکے اور ہماری یوتھ اس طرف کنورٹ ہو سکے. جی. تو چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور یوتھ کے لیے اپنا ان کو جو ہے یہ چیز بہت ایک فیسینیٹ کرتی ہے اور ان کو یہ چیز بہت پسند آتی ہے کہ وہ جو ہے نا اپنی جو بھی ہے انفارمیشن ہے اس کو ٹیکنالوجی کے تھرو جو ہے وہ پورٹری کر سکیں. جی. ٹھیک ہے، شیئر کر سکیں. اور آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل نئے بلاگرز آ رہے ہیں، ولاگرز آ رہے ہیں، وہ جو ہے ٹیکنالوجی کو ایک اپنا بیسٹ سورس سمجھتے ہیں اپنی انفارمیشن کو شیئر کرنے کے لیے عوام کے ساتھ. اور اس میں جو گیپ آ رہا ہے، ہم لوگ جو گیپ نوٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو یوتھ ہے وہ ریسرچ کی طرف جو اپنی اکیڈیمیا ہے اس میں اس فیلڈ سے ریلیونٹ جو ہے ریسرچ میں اتنی آگے نہیں بڑھ رہی. اس کا سب سے پہلے تو ایک ریزن یہ ہے کہ ان کا جو ڈومین ہے جس میں وہ ریسرچ کر رہے ہیں وہ مختلف ہے. جی. وہ اب جو ہے نا جیسے کہ اگر وہ اپنی فیلڈ کو لے کے چلیں، فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ سائنس سے ریلیونٹ جو ہے تعلیم اس نے حاصل کی ہے، اور یا کسی نے اپنی فار ایگزامپل کوئی انجینئرنگ کر رہا ہے، کوئی بایولوجیکل سائنسز میں جو کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کو اگر اس فیلڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں ریسرچ کر کے ان کو اسی یوٹیوب اور اسی سوشل میڈیا چینلز کے تھرو اپنے جو ہے پروموٹ کریں یا ان کو کنٹینٹ بنائیں، اس پہ کنٹینٹ بنانا شروع کر دیں، تو وہ نہ تو صرف ان کے لیے فائدہ مند ہوگا بلکہ ہمارے پاکستان کی بھی ریسرچ میں بہت مفید ثابت ہوگا. جی. نصاب میں ہم کیا تبدیلیاں لائیں، جو ہمارا کریکلم ہے اس کو کس طرح سے اس قابل بنایا جائے کہ ایک ریسرچ کے اوپر جو ہے وہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو سکے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں ایجوکیشن ریفارمز کی بہت ضرورت ہے. چونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں ہمارا تعلیمی ادارہ وہ ہے تو دیکھا جائے تو ہے تو اسٹوڈنٹس بہت اچھے نکل رہے ہیں. ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہی اسٹوڈنٹ جو ہیں اپنی تعلیم کو آگے لے کے جا رہے ہیں، لیکن ان کا جو ڈومین ہے اس میں جو ہمارا جو کریکولم ہے اس میں ٹیکنالوجی کی اکنالجمنٹ میں تھوڑا جو ہے نا ایک رکاوٹ سی ہمیں نظر آ رہی ہے. لیکن ہمیں جو گیپ نظر آتا ہے وہ اس چیز میں نظر آتا ہے کہ اس کی ریکگنیشن نہیں ہے ہمارے کریکولم میں. ہم اگر اپنے تعلیمی اداروں میں ٹیکنالوجی کو ہم لوگ ایکسیپٹ کر لیں اور ان کو ہم لوگ جو ہیں اپنی اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا اس پہ ان کو نالج دیں کہ ان کو کیسے ٹیکنالوجی کے تھرو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ہی ریسرچ، اپنی ہی ایجوکیشن یا اکیڈیمیا کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، اپنی ریسرچز پہ ویڈیوز بنا سکتے ہیں، ولاگز بنا سکتے ہیں. ٹھیک. تو جی نادیہ. شکریہ. میرا نام نادیہ خان ہے. میں ڈائریکٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ ایز اے سب اسپیشلسٹ بایولوجیکل سائنسز کام کر رہی ہوں. جہاں تک بات ہے کہ سائنس یا ریسرچ کی طرف نوجوانوں کا رجحان کیوں کم ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ تھوڑا سا تو یہ ہے کہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے، پریورٹیز بدل رہی ہیں. ابھی کووڈ پینیڈیمک کی سچویشن ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی سارے مائکرو بایولوجسٹ، بایو ٹیکنالوجسٹ جو ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا اس طرف ایک ایپٹیچیوڈ بن رہا ہے. سملرلی اگر ہم ایگریکلچر کی فیلڈ میں دیکھیں تو فوڈ سیکورٹی، کلائمیٹ چینج اور اس طرح واٹر مینجمنٹ اور ریلیٹڈ جو سبجیکٹس ہیں وہاں پہ اسٹوڈنٹس کام کر رہے ہیں. لیکن اگر جنرلی ہم دیکھیں تو ایپٹیچیوڈ اس کا کم تو ایک اس لیے ہے کہ کریکولم اگر ہم دیکھیں تو سائنس پہ ہماری کریکولم میں کتنا فوکس ہے اور ہم اپلائیڈ اور پریکٹیکل سائنسز پہ ہم اس پہ کتنی بات کرتے ہیں. تو ایک تو امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ ہمارا کریکولم اس طرح سے اپڈیٹ نہیں ہے اور وہ اپلائیڈ اور پریکٹیکل سائنسز کے لیے اس طرح سے بات نہیں کرتا. تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ ایک تو یہ کہ کریکولم میں ہمیں ایک ڈراسٹک چینج کی اور اپڈیٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک ہمارا کریکولم اپلائیڈ سائنسز کے اوپر بیس نہیں کرے گا تب تک ہمارا کریکولم ہمیں پریکٹیکل سائنس کے بارے میں نہیں بتائے گا اور کریٹیکل تھنکنگ کی وہ گھیرے نہیں کھولے گا. تو ہم شاید ہم ایک سائنس کلچر یا سائنس کمیونٹی نہ بنا پائیں. ایک تو یہ کہ ہماری اکیڈیمیا جہاں پہ ہمارے نوجوان ریسرچ کرتے
ہیں وہ یہاں سے ڈسپوائنٹ ہو جاتے ہیں کہ اکیڈیمیا کا انڈسٹریز کے ساتھ اس طرح سے تعلق نہیں ہے. ان کی جو ریسرچز ہیں وہ تھیسس کے فارم میں, رپورٹس کی فارم میں آ جاتی ہیں, لیکن ان کو پھر یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو ہم مارکیٹیبل کیسے بنائیں یا اس کا ہم ایک مارکیٹ پروٹوٹائپ کیسے ڈیولپ کریں. تو میرے خیال میں ریسرچ انسٹیٹیوشنس کا R&D یعنی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے اداروں کے ساتھ تعلق اور ان کا انڈسٹری کے ساتھ تعلق, تاکہ ان کے ریسرچ کو ایک عملی شکل اور شیپ ملے, اور وہی جو عملی شکل اس کو ملے گی وہ اس قابل بھی ہو کہ وہ ہماری سوشل ایشوز کو سالو کر سکے. یعنی اگر ایگریکلچر میں ہماری گندم کی پروڈکٹیوٹی کا مسئلہ ہے تو کوئی ایسی ریسرچ آنی چاہیے کہ جو اس مسئلے کو سالو کرے. اگر ٹرانسپورٹیشن کی یا ایئر پولوشن کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے تو کوئی اپلائڈ سائنسز میں کوئی ایسی چیز آنی چاہیے کہ جو اس ایشوز کو سالو کرے. تو ایک تو ہمارا ایپٹیچیوڈ وہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے سوشل ایشوز کو ٹیکنالوجیکل اور سائنٹیفک بیسس کے اوپر حل کریں, اور اس کے لیے پھر ہمیں انڈسٹریز کا R&D کے جو ادارے ہیں اور اکیڈیمیا کا یعنی یونیورسٹیز کا اس کا ایک مضبوط کولیبریشن جو ہے تو وہ سامنے نظر آنا چاہیے. ساتھ موجود ہیں آصف ترک, آپ سن رائز نیوز پیپر کے, سن رائز ٹوڈے نیوز پیپر کے ایڈیٹر ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ نے, چونکہ آپ ریسرچ پہ بہت سارا بیس کر رہے ہیں اور اس پہ کام کر رہے ہیں, تو ہمیں یہ بتائیے کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ ریسرچ کی طرف کیوں نہیں آ رہی, اتنا انٹرسٹ کیوں نہیں لیا جا رہا, اور اس نسل کو آئندہ ہمیں لوگوں کو, اپنے نوجوانوں کو اس طرف لانے کے لیے کیا کیا جائے؟ بہت شکریہ جی آپ کے آنے کا اور ہمیں ٹائم دینے کا. بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جب سے ہمارا ملک بنا ہے تو اس وقت سے لے کر ہماری پرائیورٹی میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نہیں رہی ہے. باہر دنیا کو اگر آپ دیکھیں تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا بہت خاصا بجٹ ہوتا ہے اور اس کو بہت زیادہ اسپیس دی جاتی ہے میڈیا میں. ہمارے یہاں اس طرح نہیں ہے. ابھی آہستہ آہستہ ہم کوشش کر رہے ہیں, اور آج کا جو ہمارا ایونٹ ہے ST سائنس جرنلزم فیلوشپ 2021 یہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے, اپنے اس نیٹ ورکنگ کے ذریعے, اور اس پروگرام کے لیے ہم نے جن صحافیوں کو, خواتین و حضرات کو اکٹھا کیا ہے تاکہ ہم ایک نیٹ ورک بن جائے اور ہم جو ہے نا اپنی قوم کو, اپنے معاشرے کو, لوگوں کو سائنس کے حوالے سے آگاہی دے کہ وہ اس طرف آئیں. اور کیونکہ ہمارے جس طرح میں کہتا ہوں اکثر کہ ہمارے 50% مسائل جو ہے نا زندگی کے وہ سائنس سے جڑے ہوئے ہیں, تو اگر ہم نے سائنس کی طرف نہیں آنا تو ہمارے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. تو یہی اس لیے آج کے دور کا تقاضا ہے کہ ہم سائنس کو سمجھیں اور اس کے جو اصول ہیں اپنے روزمرہ زندگی میں وہ ہم لائیں. حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس طرح پالیسی بنائیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ریسرچ کی طرف آئے, کیونکہ آج کل فالوئنگ کا دور ہے اور ہماری جو نوجوان نسل ہے اس میں زیادہ تر جو ہے نا لوگ وہ اس طرف نہیں جاتے. تو یہ حکومت کا اور اس کے علاوہ دیگر جو متعلقہ ادارے, میڈیا کا رول بھی اس میں ہے, نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز کا اس میں بھی رول ہے, اتھارٹیز ہے جو مختلف عام شخصیات ہیں, تو سب کا اس میں رول ہے. تو وہ اگر اپنا رول پلے کریں گے تو انشاءاللہ یہ لوگ سائنس کی طرف اور ریسرچ کی طرف آئیں گے. جی, ہمارے ساتھ جنت موجود ہیں, آپ بلیو وینس کے ساتھ کام کرتی ہیں, ریسرچ بھی کرتی ہیں, تو ہم ان سے پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ملک میں جو ریسرچ کے ذریعے اسٹڈی ہے اس کا رجحان کم ہے. اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہی ہے کیونکہ اسکولوں میں زیادہ تر کریمنگ جسے ہم کہتے ہیں, رٹا وغیرہ لگوایا جاتا ہے اور اسٹوڈنٹس کو اسپون فیڈنگ کی عادت دے دی جاتی ہے کہ ان کو تیار آنسر کویشچن اور تیار پیپر کے جو کویشچنز ہوتے ہیں وہ بتا دیے جاتے ہیں. اس وجہ سے جو ہے ان میں ریسرچ کا جو آپ کے لیے ریشو ہے وہ کم ہے. سیکنڈلی ہمارے پاس جو اسکولز وغیرہ, جو گورنمنٹ اسکولز ہیں, جو ہمارے پاس اسکولز ہیں, ان میں جو لیبز وغیرہ ہوتی ہیں, کمپیوٹر لیب, انٹرنیٹ فیسلٹیز جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں, جس کی وجہ سے جو ہمارے بچے جو ہیں ریسرچ وغیرہ پہ جو ہے ترجیح یا امپورٹنس نہیں دیتے, اس کی اہمیت کو نہیں جانتے. ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں وہ بھی ریسرچ کی اہمیت کو جو ہے بچوں میں جو ان کی اہمیت کو نہیں بتا رہے, تو اس وجہ سے بھی جو ہماری ریسرچ کا جو آپ کہہ لیں ریشو ہے ہماری کنٹری میں وہ کم ہے. اچھا, تو کیا کیا جائے ایسا کہ ریسرچ جو ہے اس پر فوکس ہو سکے اور انٹرسٹ ڈیولپ ہو سکے؟ میرے خیال سے جو بچوں کا کیریکولم ہے اس میں سب سے پہلے انالیٹیکل ٹائپ کے کویشچنز جو ہیں ہونے چاہیے, جن میں ان کو تیار جو سوال کے جوابات نہ دیے جائیں بلکہ ان کو ڈھونڈنے کا موقع دیا جائے, ان کو اوپن اینڈ دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی سے جو سوال کے جواب ہیں گوگل یا نیٹ سے جو ہے
اس سے جو ہے سرچ کر سکیں. سیکنڈلی جیسے میں نے کہا کہ انٹرنیٹ فیسلٹیز نہیں ہے گورنمنٹ اسکولز میں, یا زیادہ تر اسکول میں لیبز جو ہے موجود نہیں ہے, تو ان کو لیبز اور انٹرنیٹ کی فیسلٹی میسر کی جائے. ساتھ ہی ساتھ جو اساتذہ کرام ہیں ان کو ایک افیکٹو ریسرچ کرنے کا طریقہ بھی سکھایا جائے بچوں کو. تو اس سے میرے خیال سے جو ہے ہماری ملک میں سائنسدان وغیرہ بھی جو ہے پیدا ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ.